الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع عطا فرمایا، اور آج بھی ہم قرآن حکیم پہ بات کریں گے، تعلیمات قرآنی اور حیات انسانی۔ اس حوالے سے کچھ ابتدائی کلمات۔ مذہب سے وابستگی کا احساس اور عالم غیب کے اسرار معلوم کرنے کی خواہش انسان کی جبلت میں داخل ہے۔ اس جبلت کا منشا رب ودود کی طرف اس کشش کو سمجھا جاتا ہے جو عالم امکان و مخلوقات اور خصوصاً انسان کو لاہوت کے مقام مطلق کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقناطیسی قوت اس جانے جانا کی ہے، اس منبع جمال کی، اس حقیقت الحقائق کی، مبدأ وجود کی، کمال مطلق کی، الٹیمیٹ ریالٹی کی، کاز لیس کاز کی، جس کے لیے تڑپ انسان کی روح میں رکھ دی گئی ہے۔ حقیقت اعلیٰ کی طرف اس سفر میں جو معرفت الہی کا سفر ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان کا پورا وجود مکمل طور پر اس کی طرف سفر کرے، اور اس کے تمام اعضاء و جوارح وجود کے تمام پہلو اس کی طرف سفر کریں، تب تو امانت کے اٹھانے کا حق ادا ہوگا۔ انسان کا وجود کیا ہے؟ جسم، نفس اور روح، اور امانت اتنی بھاری ہے آیا امانت کے مطابق کہ نہ آسمانوں سے اٹھ سکی، نہ زمین سے، نہ پہاڑوں سے، تو ایک انسان نے کیسے اٹھا لی؟ قرآن حکیم نے انسان کو امت وسط اسی لیے کہا ہے کہ وہ متوازن اور اعتدال پسند امت ہے۔ متوازن طریقہ انہی لوگوں کا ہے جو ظاہر و باطن کے جامع ہیں، جو اپنے وجود کے ہر درجے میں محبوب حقیقی کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور جو اس کی طرف ملکوتی سفر کی دل و جان سے تیاری کرتے ہیں۔ وہ ظاہر کو باطن کی پہچان اور پہچان کو ظاہر کی روح اور حقیقت سمجھتے ہیں۔ ظاہر و باطن دونوں کی شیر و شکر کی طرح آمیزش کرتے ہیں۔ ظاہر سے ان کا مقصد باطن تک رسائی، اور ظاہر کے بغیر باطن تک رسائی عبث اور لا حاصل سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ الہامی اور الہی کتاب ہے۔ یقیناً اس کا نزول 23 سال کے طولانی عرصے میں انجام پایا۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن کا اپنے دامن میں اخلاقی، اجتماعی، انفرادی، حقوقی، سیاسی، تاریخی، عسکری، علمی، معنوی اور اخروی مسائل کا بھرپور جواب اور حل رکھتا ہے۔ اس کے معجزہ ہونے کی یہ زندہ دلیل ہے۔ انہی موضوعات پر انحصار نہیں بلکہ اور سینکڑوں موضوع ہیں جس کی طرف قرآن نے اشارہ کر کے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بیانات مستحکم، جس کے مطالب ناقابل تردید ہیں۔ قرآن کی یہی خصوصی دلیل ہے کہ قرآن دنیا کے افکار و خیالات پہ حاوی اور غالب ہے۔ اس کی بالادستی صبح قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن وہ چشمہ الہی ہے جو انسانوں کو زندگی کے ہر لاعلاج امراض کے لیے شفا فراہم کرتا ہے۔ قرآن کی یہ خصوصیت خود اس کی واضح دلیل ہے کہ اس کا رشتہ علیم و حکیم خدا سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن 14 صدیوں سے صاحبان علم و خرد کے لیے بیش بہا تحفہ اور نادر و اچھوتا ترکہ ہے۔ قرآن کی تلاوت ہر بار ایک نئے احساس و جذبے کو جنم دیتی ہے جو پڑھنے والے کی روح کو
اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ سورہ ہجر میں ذکر ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور وہ خود اس کا محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج ہمارے سامنے قرآن کے وہی الفاظ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، بغیر کسی رد و بدل کے موجود ہیں۔ قرآن کے ابدی معجزہ ہونے کا راز تو یہی ہے کہ یہ اپنے اندر زندگی کے ہر اضطراب و بے چینی کا روح پرور ہدایت بخش حل رکھتا ہے۔ قرآن ایک عہد نامہ الہی ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، ملائکہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جو کوئی کسی بلا سے ڈرے تو قرآن کی 100 آیتیں پڑھے تو قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کے لیے اللہ کا ذکر، قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر دنیا کے رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اور قرآن میں جو انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہمارے لیے محفوظ ہو گئی ہیں۔ گزشتہ کی طرح آج بھی میں صرف اپنے موضوع کی طرف اشارے کرتے ہوئے گزروں گی کیونکہ قرآن ایسا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ہر پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے پوری زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو قرآن میں ذکر کی اہمیت بتائی گئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں انبیاء علیہم السلام نے قرآن حکیم میں اپنی دعاؤں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ اب قرآن کے حوالے سے تربیت جو ہے، قرآن ہماری تربیت کرتا ہے کہ معلم انسانیت نے، جیسے قرآن میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی تو ہے جس نے امیین میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ معلم انسانیت کا کام لوگوں کی تربیت کرنا تھا۔ جیسا کہ آج کے ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم کی تعلیمات اور انسانی حیات، تو انسانی حیات میں تربیت کتنا اہم ہے، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے قرآن حکیم سے نفوس پاک ہوتے ہیں، برائیاں دور ہوتی ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم و تربیت کے بغیر کوئی شخص انسانیت کے شایان شان کمال کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کے اندر کی پازیٹیو صلاحیتیں کام میں نہیں لائی جا سکتی۔ معلم انسانیت ایک ایسا سسٹم بنائے کہ لوگوں کی صحیح تربیت کر کے ان کو نیک کام کرنے کا عادی بنائیں، ان میں ایمان کی دولت کو فروغ دیں، روحانیت کو ترقی دیں، اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور اپنے عمل کے ذریعے مثالیں قائم کریں تاکہ ہماری سوسائٹی کامیاب ہو۔ اس حوالے سے مجھے اچھا لگے گا آپ کی اجازت سے اگر میں علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ ان تعلیمات کے حوالے سے کچھ پیش کروں۔ موت و حیات کے حوالے سے علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اور دنیاوی دولت کے بارے میں کیا، یہ قرآنی تعلیمات ہیں جو اقبال نے اپنے اشعار میں سمو کر ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اور زندگی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کو ان کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیش و سنگے گراں ہے زندگی۔ خیر و شر کے حوالے سے کیا کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز،
چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ ایمان کے حوالے سے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امامت کے حوالے سے کیا کہا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اخلاقیات کے حوالے سے کیا فرمایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ اشعار میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے کہ علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ میرے کلام میں سوائے قرآن کی قرآنی تعلیمات کی اور کچھ نہیں ہے۔ اپنے گراں قدر دینی پروگرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زیر سایہ تربیت پانے والوں کی تمام ناپسندیدہ صفات کا قلقمہ کر دیا اور ان کی بجائے پسندیدہ صفات اور انسانی عادات ان میں پیدا کر دیں۔ آپ نے انہیں تکبر، خود غرضی، کینہ، بدخوئی، بد کرداری، حقارت اور ذلت سے پاک کر دیا اور ان خامیوں کے بجائے تواضع، انکساری، انسان دوستی، محبت، خوش ہوئی، پاکیزگی، عزت نفس اور بہادری کی خوبیوں سے مالا مال فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسلامی تعلیمات کو موجب زندگی قرار دیا ہے اور دنیا والوں کو سفارش کی ہے کہ وہ ان احکام کی جانب توجہ دیں اور حقیقی زندگی کے حصول کی خاطر ان پر پوری پابندی سے عمل کریں۔ سورہ انفال میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تمہیں جن حیات بخش تعلیمات کی دعوت دیتا ہے ان کا مثبت جواب دو اور انہیں دل و جان سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ یقیناً یہی تعلیمات ہیں جو ایک کامیاب اور بہتر دنیاوی زندگی کی ضمانت دیتی ہیں، اور یہی مکتب ہے جس کے تربیت یافتہ افراد حقیقی اور ابدی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں اور موت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ مکتب اسلام کے مطابق افراد کی تربیت ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر ایمان اور عقل کی رہنمائی کے ذریعے قابو پایا جا سکے۔ تربیت ایک الہامی فن ہے، اور جسے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو شعر پڑھا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ تو تربیت تو ہمیں قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ معلم انسانیت نے ہمارے لیے تربیت کے ایسے نمونے ہمارے لیے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ یونانی فلسفی نے درست کہا تھا کہ تربیت سے بڑھ کر اور کوئی فن الہامی نہیں، کیونکہ صحیح تربیت کے زیر سایہ انسانیت کا بلند مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایمان واقعی تمام اخلاقی دکھوں کی دوا ہے اور زندگی کی تمام نعمتوں سے بہرور ہوا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس میں قرآن میں اعتقادات کا ذکر ہے، ایک حصہ ہے جس میں عبادات کا ذکر ہے، ایک حصہ ہے جس میں معاملات اور اخلاقیات کا ذکر ہے، اور ایک حصہ ہے جس میں تاریخ کا ذکر ہے۔ تو اور حضور نے خود فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میری بعثت تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ اور سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے کہ بے شک آپ کو ہم نے خلق عظیم کے عہدے پر فائز کیا ہے۔ تو خلق عظیم جو تھا آپ کا طرہ امتیاز تھا، اور جو اخلاق کی تعلیمات انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کو تکمیل تک پہنچایا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن مجید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نے خود فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا، اور کس طرح پہلے قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا، آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، اور پھر آہستہ آہستہ
23 سال کے عرصے میں یہ قرآن جو تھا یہ مکمل ہوا۔ اس کی پہلی وہی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان میں صورتوں کی صورتیں جو ہیں اس میں 114 سورے ہیں، 6666 آیات ہیں، 30 پارے ہیں، 540 رکوع ہیں، اور اس میں پہلی اور آخری وحی کا بھی ذکر ہے۔ آخری وحی پہ تھوڑا سا اتفاق نہیں ہے مفسرین کا۔ مکی اور مدنی سورے ہیں۔ جو سورے ہجرت سے پہلے نازل ہوئے وہ مکی کہلائے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے وہ مدنی کہلائے۔ مکی سوروں میں بالعموم ایمانیات اور عقائد، کفر و شرک کی مذمت و تردید، توحید و آخرت، سابق انبیاء اور ان کی امتوں کے احوال ہیں۔ مکی سوروں کی تعداد 87 ہے، مدنی سوروں کی تعداد 27 ہے۔ اب مدنی سوروں میں اسلام کے پھیل جانے کی وجہ سے عبادات کے مفصل احکام نازل ہوئے ہیں۔ نماز کے علاوہ تمام عبادات کے احکام مدنی صورتوں میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے ہر معاملے میں بھی رہنمائی کے اصول وضع کیے گئے ہیں، اور قرآن حکیم کی جتنی آیات ہیں ان میں یہ تمام عقائد، عبادات اور معاملات، اخلاقیات اور تاریخ یہ موتیوں کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ قرآن جو ہے قولی شکل میں نازل ہوا ہے، اور قرآن انسان کو غفلت سے نکالنے کے لیے نازل ہوا ہے، اور غفلتیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے تعلق کی غفلت، اٹیچمنٹ کی غفلت، ایک ہے لذت پرستی کی غفلت، ایک ہے دل کی بیماریوں کی غفلت، ایک ہے غربت و محرومی کی غفلت، ایک ہے بے تحاشا دولت کی غفلت، ایک ہے قومیت پرستی کی غفلت، ایک ہے احساس کمتری کی غفلت۔ اور جو رذائل اخلاق کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا وہ پہلے میں کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس اور جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولیٰ تبرع، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ اخلاقیات کے حوالے سے جگہ جگہ جو ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہیں تعلیمات، جس میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کی ضرورت، عفو درگزر، صبر، قناعت اور اخوت و رواداری کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا، علم کی فضیلت کا ذکر کیا گیا۔ اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ علم کی فضیلت اسی لیے ہے، اور علم کا مقصد یہ ہے کہ معاشروں میں عدل قائم کیا جائے۔ اب ہم یہاں تھوڑا سا تفسیر کے بارے میں ذکر کریں گے، کیونکہ تفسیر کیا ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ دیکھیے ہم تو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری زبان بھی عربی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے نصاب میں بھی، مدارس میں بھی، عام اسکولوں، مدرسوں، یونیورسٹیوں میں عربی زبان نہیں ہے۔ تو ایک تو پہلے ہمیں ترجمہ اس کا پڑھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں تفسیر کا جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیان کرنا، کسی بات کو واضح کرنا، یعنی کشف کرنا، کھولنا، کسی جملے کو، کسی مفہوم کو آسان زبان میں بیان کر دینا۔ اس طرح لغت کے اعتبار سے فسر یفسر، تفسیر کے معنی کھولنا اور بیان کرنے کے ہیں۔ تفسیر قرآن کے تفسیر معنی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کے معنی کشف المبہم یعنی غیر واضح کو واضح کرنا ہے۔ علم تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم تفسیر ایک ایسے علم کا نام ہے جس سے قرآن کریم کے الفاظ کا ایک ایسی عام فہم، مراد و مطلب بیان کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے جو قرآن نازل کرتے وقت اس کے نازل کرنے والے اللہ کی مرضی و منشا تھی۔ قرآن کی زبان سے واقفیت، پس منظر، شان نزول سے واقفیت علم تفسیر کہلاتا ہے۔ تفسیر کا مطلب ہے کھول دینا، پردے کو دور کر دینا۔ اصول تفسیر کے علماء اور مفسرین کی رائے علم تفسیر کی متعدد تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ امام ماتری نے کہا کہ تفسیر اس یقین کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس لفظ سے بس یہی ہے جو بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ علامہ راغب اصفہانی کے نزدیک تفسیر قرآن کے معانی اور اس کی مراد کو واضح کرنے اور بیان کرنے کا نام ہے۔
مفردات القرآن میں وہ کہتے ہیں تفسیر کا مطلب ہے کسی معتدل معنی کو ظاہر کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو بات اللہ کی کتاب میں واضح طور پر بیان ہو چکی ہو اور حضور کی سنت میں ٹھیک ٹھیک بیان ہو چکی ہو، اسی کا نام تفسیر ہے، اسی لیے اس کے معنی ظاہر ہو چکے ہیں اور کسی کو اپنے اجتہاد سے ان معنی میں تبدیلی وغیرہ کا حق نہیں۔ اچھا، تفسیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تب مفسر قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علم تفسیر کوئی نیا علم نہیں، جب سے قرآن نازل ہوا اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کتابی شکل میں تفسیر مرتب نہیں فرمائی، تاہم آپ کی احادیث میں قرآن کے بعض کلمات اور آیات کے جو معنی بیان ہوئے ہیں ان سب کو یکجا کر کے بعض محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک الگ چیپٹر قائم کر دیا ہے۔ تفسیر بعض علماء کی نظر میں ہے، کیا کہا کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس سے وہ کتاب جو اللہ نے پیغمبر پر نازل کی اس کو سمجھا جاتا ہے، یہ بدر الدین زرکشی نے فرمایا ہے، اور ان کے احکام میں احکام کا استخراج کیا جاتا ہے اور اس کی حکمت کو سمجھا جاتا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی العلوم القرآن میں لکھا ہے تفسیر عبارت ہے ایک ایسے علم سے جس میں آیات کا نزول کے اسباب، ان کے مکی یا مدنی ہونے، محکم یا متشابہ ہونے، ناسخ و منسوخ ہونے، خاص و عام ہونے، مطلق و مقید ہونے، حلال و حرام ہونے، وعد و وعید، امر و نہی اور قرآنی واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین ذہبی نے لکھا ہے تفسیر عبارت ہے اس علم سے کہ جس میں قرآن حکیم کو طاقت بشری کے مطابق اللہ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تعویل کا مطلب ہے رجوع کرنا اور ترجیح دینا، اور تفسیر اور تعویل کا فرق بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی خاص اس میں فرق نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے میں نے ایک ٹیبل سا بنا دیا ہے جس میں آپ کو تفسیر اور تعویل کا فرق بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تفسیر کے معنی، تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ تعویل کا لفظ معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر کا لفظ کتب مقدسہ اور دیگر کتب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تعویل کا لفظ اکثر و بیشتر صرف کتب مقدسہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر کا لفظ زیادہ تر مفرد الفاظ کے لیے بولا جاتا ہے، تعویل کا لفظ جملوں اور مرکبات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر کا لفظ ایسے الفاظ کی تشریح کے لیے بولا جاتا ہے جو نادر یا عجیب و غریب ہوں، اور تعویل کا لفظ عام الفاظ کی تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی خاص الفاظ کی تشریح کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ تفسیر کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہا جائے کہ اس لفظ کے یقینی طور پر یہی معنی ہے اور اللہ نے یہی مفہوم اور مراد لیا ہے، اس پر کوئی دلیل بھی ہو۔ تعویل کے معنی یہ ہیں کہ کسی لفظ کے جو مختلف معانی سمجھ میں آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دی جائے، گویا اس کے لیے یقین کا ہونا ضروری نہیں۔ جو لفظ جس معنی کے لیے بنا ہو تفسیر اسی معنی کے لیے بیان کرنا ہے، جیسے صراط کے معنی راستہ۔ اور تعویل کا کیا ہے؟ کسی لفظ کے اندرونی یا باطنی مفہوم کو واضح کرنا جو ہے اس کو تعویل کہتے ہیں۔ دلیل مراد کے اظہار کو تفسیر کہتے ہیں، دلیل مراد کے اظہار کو تفسیر کہتے ہیں۔ حقیقت مراد سے آگاہ کرنے کو تعویل کہتے ہیں۔ کسی آیت یا شان نزول یا اس سے متعلق واقعے کو بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے، جبکہ کسی آیت سے ایسا مفہوم مراد لینا جس کی اس میں گنجائش ہو، وہ آیت کے سیاق و سباق سے ملتا ہو
اور کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اس کو تعویل کہتے ہیں۔ گویا تعویل کا دائرہ جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تفسیر کا تعلق روایت سے ہے، جبکہ تعویل کا تعلق درایت سے ہے۔ عبارت کی ترتیب سے جو مفہوم سمجھ میں آئے اس کا نام تفسیر ہے۔ عبارت سے جو مفہوم اشاروں میں سمجھایا جائے یا اشارہ سمجھ میں آئے اسے واضح کرنے کا نام تعویل ہے۔ تفسیر میں منقولات پر اعتماد کیا جاتا ہے، تعویل میں سارا دار و مدار عقل اور استنباط پر کیا جاتا ہے۔ مفسر قرآن کے لیے کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ ہر آدمی کو اٹھ کر تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے، میں اور آپ تفسیر نہیں کر سکتے۔ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمبر 1 عربی گرامر، صرف و نحو، معنی، بیان، بلاغت پر احاطہ رکھتا ہو، عربی زبان کے روزمرہ محاوروں کو اچھی طرح سمجھتا ہو، جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا اس زمانے کے محاوروں کو بھی سمجھتا ہو، متعصب نہ ہو، تفسیر بالرائے نہ کرے۔ تفسیر بالرائے جو ہے وہ ایک فتنہ ہے۔ مفسرین کی آراء و نظریات اور گزشتگان کے اقوال پر نظر رکھتا ہو۔ مفسر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے تربیت یافتہ افراد کی احادیث اور آیت کی تفسیر سے متعلق ان سے موصول ہونے والی چیزوں کو سمجھتا ہو اور ان کی چھان پھٹک کر سکتا ہو۔ جس زبان میں تفسیر لکھ رہا ہو اس کے مزاج اور لطافتوں سے باخبر ہو۔ یاد رکھیے صدر اول میں تفاسیر عربی زبان میں لکھی جاتی تھی، اس کے بعد فارسی میں بھی ہوئی، اردو میں ہیں، انگریزی میں ہیں، دوسری زبانوں میں تفاسیر ہیں۔ دین کے بنیادی اصولوں اور اعتقادات مذہب کو سمجھتا ہو اور ان کے اندر رہتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرے۔ یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن یہ تمام صفات ایک اچھے مفسر میں ہونی چاہیے۔ اگر ایک مفسر عربی زبان، محاورہ، صرف و نحو، تاریخ، شان نزول اور ترکیب سے نابلد ہو تو قرآن کریم کے معنی سمجھنے میں یا سمجھانے میں وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہے گا۔ اس لیے اسے زمانہ جاہلیت کی عربی پر بھی عبور ہونا چاہیے۔ مفسرین کے اقوال و نظریات معلوم ہونے چاہیے، تعصب سے دور ہونا چاہیے اور حق بات کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کی نیت اور غرض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اس کی سچی کوشش تفسیر کرتے وقت کہیں بھی اپنی ذاتی رائے اور پسند یا ناپسند اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو میں یہیں ختم کرتی ہوں، اس کے بعد میں سبع قرات کی طرف آتی ہوں، بالکل مختصر، کہ سبع قرات جو ہیں یہ 3 صدی ہجری کے آغاز میں بغداد میں بیٹھ کر ایک نام ہے ان کا اظہر ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مجاہد نے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام کے علماء قرات میں سے 7 قاریوں کا انتخاب کیا اور یہ کہا کہ یہ 7 جو ہیں ان کو عام طور پر سبع قرات کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں قرآن حکیم میں مختلف قسم کی جو آیات ہیں ان کی طرف مختصراً اشارہ کرتی چلوں۔ قرآن حکیم میں امر ہے جس کے مطلب ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، جیسے نماز، نہیں ہے جیسے کسی کام کو منع کرنا، جیسے سور کے گوشت کا استعمال۔ اچھا، ناسخ ہے وہ آیات جس میں کسی حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہو۔ منسوخ وہ آیات جس میں کسی عمل کو قابل عمل قرار دیا گیا ہو۔ رخصت وہ آیات جس میں کسی عمل کی اجازت بمجبوری دی گئی ہو۔ خاص وہ آیات جو کسی خاص فرد سے متعلق ہوں۔ عام وہ آیات جس کا حکم سب کے لیے ہو۔ عبر وہ آیات جن سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اس کے بعد امثال وہ آیات جس میں مثالیں موجود ہوں۔ مرسل وہ آیات جس میں کوئی قید نہ لگائی گئی ہو۔ محکم وہ آیات جن کا مفہوم صاف ہو اور اس پر آگے بحث کریں۔ متشابہ وہ آیات جو محتاج تعویل ہوں
اور اس پر آگے بحث کریں گے۔ محدود وہ آیات جن میں احکام کی شرط کسی شرط سے وابستہ ہوں۔ مجمل وہ آیات جن کی تفصیل ظاہر نہ ہو۔ مبین وہ آیات جن کے احکام تفصیل سے بتا دیے گئے ہوں۔ اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں محکم ہے اور متشابہ ہیں، اور محکم اور متشابہات کی جو حکمت ہے، محکم تو وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے ہن ام الکتاب، جو بالکل واضح ہوں اور صاف ہو، جن کے معنی و مفاہیم میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ متشابہات وہ ہیں کہ جن میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان بنایا، کسے؟ قرآن کو، اور آیات کو کھول کھول کر بیان کیا۔ پھر آیات متشابہات کی کیا حکمت ہے، ان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اہم ترین نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن کے ماننے والے میں روح بندگی اور خوئے تسلیم و رضا پیدا کی جا سکے، وہ اللہ کے کلام کو بے چوں چرا مانے، تاکہ قانون الہی کی فوقیت اور بالادستی قائم رہے۔ یہی اسلام کے پیروکاروں کا طرز امتیاز ہے کہ ان میں اللہ کے احکام کے آگے 100% سر جھکانے کی عادت ہوتی ہے۔ فرمایا میرے مولا نے، اسلام تسلیم ہے، تسلیم تصدیق ہے، تصدیق یقین ہے، یقین ادائیگی فریضہ ہے، اور ادائیگی فریضہ عمل کا نام ہے۔ اس حوالے سے محکم اور متشابہ کی میں نے آپ کو بتایا، اور متشابہات کو محکمات ہی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور متشابہات کے بارے میں فرمایا یہ ان کا علم اللہ کو ہے یا رسول کو ہے یا راسخون فی العلم کو ہے، کہ جن کو اللہ نے علم میں راسخ قرار دیا یا جس کو وہ خود عطا فرما دیں۔ اچھا، قرآن میں کتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے؟ مختصر: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگرچہ کہ حدیث میں فرمایا گیا 1,24,000 پیغمبر ہیں، لیکن قرآن حکیم میں تمام پیغمبروں کے نام نہیں ہیں، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کے نام ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں تاریخ کا بھی ذکر ہے، تو تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کو کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک نقطہ باریک بیان کر دوں کہ قرآن کی تمام صورتیں سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور فرمایا گیا کہ تمام قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، تمام سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ہے، اور یہ اس طرح مندرج ہے جیسے بیج کے اندر پودا بڑا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس کے اندر سارے پھل پھول لگتے ہیں، اور یہ سب بسم اللہ کے اندر ہے۔ تو بسم اللہ کی جو فضیلت ہے وہ اس سے صاف ظاہر ہے۔ فلسفہ ایمان و عقل کیا ہے؟ ایمان ایک نور ہے، اور عقل کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان کا سب سے بہترین ساتھی جو ہے وہ عقل ہے۔ اللہ اور اس کے ولی کفر کے اندھیرے میں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ عقل اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں عقل ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں عقل ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 چیزیں پیش کی گئی تھیں کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، یہ تھیں ایمان، عقل اور حیا، یہ 3 چیزیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا، ایمان اور حیا اس کے ساتھ ساتھ کھنچتے ہوئے چلے آئے، اور کہا ہمیں حکم ہے کہ ہم تو وہیں رہیں گے جہاں عقل رہے گی۔ قرآن میں تقریباً 60 سے 70 آیات عقل کی فضیلت میں ہیں۔ جگہ جگہ فرمایا گیا یتفکرون، تعقلون، تدبرون، تشعرون، تم سوچتے کیوں نہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے،
تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شعور کو ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ گویا انسان کی فضیلت اور کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنی انٹلیکٹ، اپنی عقل کو ترقی دے۔ اس کا بہترین طریقہ آج سب کے پاس ہے۔ علم کے ذریعے اپنے دماغ کو ترقی دینی چاہیے اور مطالعے کی عادت اپنانی چاہیے، اور ذکر الہی کے ذریعے اپنے قلب میں محبت الہی کو بیدار رکھنا، اور ذکر الہی کر کے ذکر و فکر جس کا کل ذکر ہو رہا تھا وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بس میرے لیکچر کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے جس میں میں تاریخ کے حوالے سے کچھ ذکر کروں گی۔ قرآن حکیم میں جن آیات میں قوموں پر عذاب الہی کا ذکر ہے وہ ان کا میں کچھ مختصر آپ کے سامنے بیان کروں۔ اہل بصیرت کے لیے گزشتہ اقوام کے تذکرے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اللہ کے احکام کو مسترد کرنے اور سرکشی اور بغاوت کی راہ کو اختیار کرنے پر تباہی سے دوچار ہونے والی اقوام کی واضح مثال ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان کتنا عاجز و بے بس ہے۔ سب سے پہلے قوم نوح پر عذاب، سورہ یونس کی آیت نمبر 73 میں فرمایا، لیکن انہوں نے جھٹلایا اسے تو نجات دے دی ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور بنایا ہم نے ان کو زمین میں خلیفہ، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ سو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کا جنہیں متنبع کیا گیا تھا۔ قوم عاد پر عذاب کا سورہ احقاف کی آیت نمبر 25 میں ذکر ہے۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا ہوا تو بولے، یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ عاد ہلاک کے لیے ہلاک کر دیے گئے تھے ایک نہایت سختی گرجتی ہوئی آندھی کے ذریعے سے۔ سورہ احقاف میں اس کا ذکر ہے۔ قوم سمود پر عذاب، سورہ ہود کی آیت نمبر 47 میں اس کا ذکر ہے کہ اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک زبردست دھماکے نے، اور پڑے رہ گئے وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت۔ قوم لوط پر عذاب، یہ سورہ ہجر کی آیتیں 73 اور 74 میں ان کا ذکر ہے۔ آخرکار آ لیا انہیں ایک سخت دھماکے نے سورج نکلتے وقت، پس کر دیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ اور برسائے ان پر پتھر کنکر کے۔ قوم شعیب پر عذاب، سورہ ہود کی آیت نمبر 94، اور جب آیا ہمارا فیصلہ عذاب کا تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک سخت دھماکے نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت۔ قوم فرعون پر عذاب اور تباہ کر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 137، اور تباہ و برباد کر دیا ہم نے وہ سب کچھ جو بنایا کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اور جو انہوں نے چڑھا رکھا تھا۔ اور قرآن حکیم میں پیشین گوئیاں بھی ہیں، جیسے سورہ روم میں پیشین گوئی کی گئی، اس کے علاوہ اور پیشین گوئی بھی ہے قرآن میں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کا حافظ ہے، محافظ ہے، اور صدری حفاظت بھی ہے، سینوں کے ذریعے بھی حفاظت کی، اور اس کی کتابت کے ذریعے بھی حفاظت کی، اور آج یہ ہمارے پاس الحمدللہ اپنی ایک معجزے کے طور پر ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ میں آج کے اپنے مقالے کو ختم کرتی ہوں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، اور ان لوگوں سے میں نہ شامل کرنا جن پر تو نے جو گمراہ ہوئے یا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔